أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں کافی تفصیلی تعارف ہوا تھا ان یہودی قبائل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے وقت موجود تھے۔ اس صورت میں خاص کر قبیلہ بنو نذیر کا ذکر ہے، اور یہاں آج جو منافقین کے وعدوں کی بات ہو رہی ہے وہ بھی منافقین نے انہی سے کیے تھے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ اس حقیقت کو آشکارا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے جو منافق ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافق کو کافر کا بھائی کہا، یعنی دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اہل کتاب میں سے، کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تو ہمارے معاملے میں کسی سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم تمہارے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو ضرور بضرور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم زیادہ سخت ہو ان کے دلوں میں اللہ سے خوف اور دبدبے کے اعتبار سے، یعنی تمہارا رعب اور دبدبا مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دلوں میں زیادہ ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے یہ۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ہے ہی نہ سمجھ قسم کے لوگ، سمجھدار ہوتے تو اللہ سے ڈرتے، اور وہ تم سے کبھی مل کر قتال نہیں کریں گے، یعنی اکٹھے ہو کر، مگر مضبوط قلعوں میں یا دیواروں کے پیچھے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی آپس میں بڑی سخت لڑائی ہے۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، آپ تو ان کو گمان کر رہے ہیں اکٹھا، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مثل جو ان سے پہلے تھے قریب کے زمانے میں، جنہوں نے اپنے معاملات کا انجام بھی چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ شیطان کی طرح ہیں یہ لوگ، جیسے شیطان جب انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر لے تو یہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تو بری ہوں تم سے، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما، ان دونوں کا ٹھکانہ، یعنی شیطان کا بھی اور جسے اس نے گمراہ کیا اس کا بھی، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی ظالم لوگوں کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم جانتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا، یعنی ایسے ہوئے کہ ان کو اپنی ہی خبر نہیں۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت اور جنت والے اور جہنم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصحاب الجنت تو وہ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیں تو آپ اس کو دیکھتے جھکا ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے۔ یہ تو مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، غیب اور موجودات کا علم رکھنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ عام طور پر آپ حضرات سنتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں یا 100 بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کی احادیث میں فضیلت ہے یا جو ہم ایک جگہ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین، بلکہ وہ جو کیا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ 7 سمندر اگر سیاہی بنا دیے جائیں اور دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہرحال الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، القدوس، نہایت ہی پاک صاف ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، نگہبان ہے، العزیز، زبردست ہے، الجبار، غالب ہے، المتکبر، بڑائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے ان معبودان باطلہ سے جن کو وہ شریک کر رہے ہیں۔ واللہ الخالق، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، الباری، ایجاد کرنے والا ہے، المصور، تمہیں صورتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق